بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى إمام بالحق الخليفة بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل كل وليك الحجة بن الحسن لعنة الله على أعضائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله. حضرات محترم ارباب دانش و فہم، عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، الحمدللہ، شکر للہ، اللہ کا فضل و کرم میں اور وقت کے امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرض و شریف یہ نظر عنایت ہے کہ اللہ نے ہماری حیات کے لمحات میں یہ ہمارے لیے شرف کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہ وہ شرف ہے، یہ وہ امتیاز کا مقام ہے، یہ وہ عظیم ترین فرش عذاب ہے جس کی مثال ساری کائنات میں نظر نہیں آتی. یہ وہ مرکز حسینی ہے جس جیسا مرکز نظر نہیں آتا. یہ وہ دانشگاہ حسینی ہے جس جیسا دانشگاہ نظر نہیں آتا. یہ وہ مرکز عقل و علم اور علم ہے جس جیسا کوئی اور مقام نظر نہیں آتا. عزیزوں، دنیا کی یونیورسٹی اور ہے، دنیا کی درسگاہ اور ہے، دنیا کی تعلیمی مراکز اور ہے. وہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں تعلیم دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. عزیزوں، یہ وہ مقام ہے جہاں تعلیم دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہدایت ہے، یہ وہ فرش اعلیٰ ہے، وہ آقا حسین بن علی سے منسوب جس کی عظمت اتنی بلند ہے. آپ سوچ کر دیکھیں، وہ آقا سید الشہداء جس کے لیے معصوم نے زیارت میں پڑھا ہے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. آدم سے لے کر خاتم سے لے
لے کر مہدی اولاد تک یہ وہ شخصیت ہے جس نے انبیاء کی نبوت کو بھی بچایا، اہل بیت کی امامت کو بچایا ہے۔ صلوات علیہ وسلم۔ آپ سوچ کر دیکھیں نبی کو، تصور کر کے دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا۔ تو میں نے ہو سکتا ہے گزشتہ مجلس میں ایک پہلو اس آیت کا آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا کہ ہم کم از کم 3 10 مرتبہ روزانہ نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس فرش ادا کی عظمت سمجھو میرے نوجوانوں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے کہ صراط مستقیم پر قائم رہ سکے۔ آپ ہدایت کا سوال کرنے گئے، اللہ قرآن میں سورہ مبارکہ طہر میں ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہدایت پہنچا دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت پہنچاؤں گا، اعلان کر دیا ہدایت پہنچا دی ہے۔ جس نے پا لیا وہ شکر گزار، جس نے چھوڑ دیا وہ کفر کرنے والا۔ اب آپ سوچیں ہدایت ملی تو کہاں سے ملی؟ اب میں آپ سے سوال کروں، قرآن مگر وسیلے کی ملی؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں قرآن دے دی؟ نہیں، اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچائی گئی۔ دین ڈائریکٹ دے دیا؟ نہیں، اپنے نبی کے ذریعے سے دین کو پہنچایا۔ اسلام کامل کر دیا؟ نہیں، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے کامل کروایا۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنی رضا دے دی؟ نہیں، اللہ نے اپنے نبی اپنے دین کے تمام ہونے پر ولایت حیوان کے صدقے میں ہم تک رضاعت عطا کی ہے۔ عزیزوں، جب اللہ بغیر وسیلے کے اپنی نعمتیں عطا نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہوگا بندہ بغیر وسیلے کے اپنے معبود سے جا ملے؟ تو اگر ہدایت بھی دی ہے تو شرط ہے وسیلہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہمیں نے 2 ذریعوں میں سے تمہیں ہدایت دی، ایک اپنے نبیوں کے ذریعے سے، ایک ائمہ کے ذریعے سے۔ اب آپ آئیے وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر غور کرو، ان الحسین، بڑی توجہ، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی ہے، ہدایت کے روشن چراغ، نجات کی کشتی ہے۔ عزیزوں، حسین صرف ہدایت کا راستہ نہیں بتاتے، اپنے حسینی کے ہاتھ تھام کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے اس حدیث میں غور کیا؟ اتنا بتا دو، چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا سورج کی؟ بھائی سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چاند کی؟ چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا ستارے کی؟ ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ مصباح الہدی کے بجائے شمس الہدی کہہ سکتے تھے، قمر الہدی کہہ سکتے تھے، نجم الہدی کہہ سکتے تھے۔ یعنی ہدایت کا سورج، ہدایت کا چاند، ہدایت کا ستارہ۔ اے اللہ کے نبی، نہ سورج کہا، نہ چاند کہا، نہ ستارہ کہا، مصباح الہدی کہا، ہدایت کا روشن چراغ۔ اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی؟ اللہ کے نبی پلٹ کر جواب دیں گے، اے اللہ کے بندے، اے میری امتی، کیا تم نے نہیں سمجھا، فکر نہیں کیا؟ اندھیرے کوٹھوں میں نہ سورج کی روشنی آتی ہے، نہ چاند کی روشنی آتی ہے، نہ ستارے کی روشنی آتی ہے۔ یزیدیت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے ایک ایسا چراغ چاہیے جس سے 72 چراغ کربلا کے میدان میں روشن ہو جائے۔ صلوات اب سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ حسین ہدایت کا روشن چراغ، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ نحن اہل بیت سفینۃ النجاۃ، ہم اہل بیت نجات کی کشتی ہے۔ اگر تیاری
کے انبیاء نے دیکھا جائے تو ایک نبی سے کشتی منسوب ہے جناب نوح. کتنے سال کی عمر تھی جناب نوح کی ٹوٹل؟ دیکھ 28,000 سال کی عمر تھی. کتنے سال؟ 28,000 سال کی عمر. 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد کہا معقول یہ امت نہیں سن رہی ہے. کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، تصویر آتا ہے جناب نوح سے منسوب ہے کشتی. جب اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر لے انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کشتی نوح. جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. جناب نوح کی کشتی آگے بڑھی، اب ٹکرانے لگی، طوفان کو رہا ہے. جب کشتی ٹکرانے لگی اللہ نے کہا نوح گھبراؤ مت، جبریل جاؤ کشتی نوح پر سہاروں کو لگا دینا. کا پہلا نام لکھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کشتی ٹکرا گئی ہے. دوسرا نام لکھا علی المرتضیٰ، اب ٹکرا گئی ہے. محمد السہرا ٹکرا گئی ہے. حسن مصطفیٰ ٹکرا گئی ہے. اللہ نے کہا جبریل نوح سے کہہ دینا فکر نہ کرے، پہلے ان کا نام لکھا تاکہ آگے والا نام معلوم ہو جائے. رسول اللہ نے کہا تھا حسین منی حسین مجھ سے ہے تو کشتی ڈگمگا گئی ہے. اب جناب جبریل نے لکھا حسین میں نبی، جیسے اس میں حسین لکھا گیا کشتی رفتار میں آ گئی. نوح سے پوچھا اے جبریل بتا یہ کون سا نام ہے جس سے کشتی سنبھلنے لگی ہے؟ کہا جناب نوح یاد رکھو یہ وہی نام ہے جس کے لیے سردار الانبیاء نے کہا انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں. کیا کہا؟ حسین سے رسالت، حسین سے نبوت، حسین سے ولایت. کون ہے آقا حسین ابن علی؟ کیا ہمیں آقا نے سکھایا ہے؟ عزیزوں پرسوں کی مجلس میں میں نے ایک واقعہ اسلام بہار جناب بہلول جانا تھا. اب سنیے جناب بہلول نے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے متعلق کیا کہا. اس اللہ پڑھ دے عظمت سید الشہداء. آپ حضرات برائے مہربانی تھوڑا قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کی زحمت نہ ہو. تکلیف ہوگی تھوڑا قریب آ جائے کیونکہ مومنین آدمی میں زحمت نہ ہو. اے بلا فصل کے ماننے والوں خدا اپنے درمیان فاصلوں کو نہ رکھو. صلوات پڑھ دے عظمت سید الشہداء پر. اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت حضرت پر. اب عاشور سے ہمیں کیا ملا؟ سنی جی، عاشور سے ہمیں کیا ملا؟ اور امام حسین کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا جو آقا حسین بن علی نے اپنے مذہب کا اعلان کیا تھا انی ادعوکم الی معالم الحق، میں تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ حق کو زندہ کروں. جناب بہلول ابا وہاب جناب بہلول کہتے ہیں عاشور کا ان پہ کیا اثر پڑا. ایک بہت بڑا پیر صوفی نام ہے جنید بغدادی، بڑے دھیان سے سننا اس واقعے. اچھا یہ جنید بغدادی کا سلسلہ برادران کی نیاز 73 سلسلے میں، کہیں قادریہ، کہیں چشتیہ، کہیں جنیدیہ، بہرحال مختلف سلسلے ہیں. ان میں جو ایک اقتدار یعنی ایک منزل رکھنے والا سلسلہ ہے وہ جنیدیہ ہے جو ابتدائی سلسلوں میں. یہ جنیدی سلسلہ ہے گلبرگہ میں، کرناٹکا. پہلے ہم سنا جنیدی سلسلہ کرناٹکا گلبرگہ میں ہے ان کا مرکز. ابھی حال ہی میں ان کے پیر کا انتقال ہوا تاج الدین جنیدی. اب آپ سنیے جناب بہلول نے عاشور کا اثر کیا بتایا ہے. جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے مجنون آل محمد سے ملنا ہے.
ارے توجہ کرو جوانوں، جب کہا مجھے مجنون آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاگردوں نے کہا اے حضور آپ اس مجنون سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا تم نے دھیان سے نہیں سنا؟ میں نے مجنون آل محمد کہا، میں نے مجنون آل محمد کہا، اس لیے کیونکہ جو آل محمد کی چوکھٹ کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی سرور بنتا ہے، کبھی آبازر بنتا ہے۔ اب کیا کہا جناب بہلول کے مطابق مجھے ملنا ہے بہلول دانا سے، شاگرد لے کر گئے۔ جناب بہلول بازار سے گزر رہے تھے، جنید بغدادی نے روکا، یہاں سے اس بات نہیں سننا، ہمیں سمجھ میں آیا جائے گا ہمیں عاشور سے کیا ملا ہے، اس مجالس سے عزاداری سے کیا ملا۔ جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھانا، بہلول نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں بات کرنے بھی آتا ہے؟ کہا مجھے آتا ہے۔ کیسے بات کرتے ہیں؟ کہا سلام قبل کلام، کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ گفتگو کرنی چاہیے، سامنے والے کی بات سننی چاہیے، اجرت نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً بہلول نے کہا بیوقوف تمہیں بات کرنا ہی نہیں آتا؟ پریشان ہو کے آگے بڑھ گیا۔ جنید بغدادی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا بہلول تلاش کرو۔ شاگردوں نے کہا ابھی تو اس نے چھڑکا ہے، مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا لوگ آپ کو اتنا مانتے ہیں اس مجنون کے پیچھے؟ کہ نہیں تم نہیں جانتے کون ہے؟ کہ بہلول سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوکھی روٹی کو زانوں پہ رکھا، توڑنا شروع کیا۔ جنید بغدادی قریب پہنچ کر پوچھنے لگا حضرت کا پہلی مرتبہ آپ نے بھیج دیا، دوسری مرتبہ آیا ہوں، کیوں آیا ہے؟ کیا اتنا بتائیے کیا روٹی اکیلے کھا لیں گے؟ لقمے کو اٹھایا، کیا اے جنید بغدادی اتنا بتا کیا تجھے کھانا بھی کھانے آتا ہے؟ کہاں حضور آتا ہے؟ کیا کیسے کھایا جاتا ہے؟ کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھا کر کھایا جائے، کھانے کے دوران دانتوں کا استعمال کیا جائے، کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھی جائے۔ بہلول نے جاننا شروع کر دیا کہ تجھے کھانے کے آداب بھی نہیں معلوم، اٹھ کر چلے گئے۔ اب جناب بہلول کے پیچھے جنید بغدادی شاگردوں سے کہا بہلول کو تلاش کرو۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ پاگل ہو گئے، آپ پاگل کے پیچھے کیا کیوں پیچھے جا رہے ہو؟ اتنی مرتبہ چھوڑ دیا پھر بھی پیچھے جا رہے ہو؟ کب تم نہیں جانتے یہ کس کا شاگرد ہے؟ یہ شاگرد بھی صادق آل محمد کا ہے۔ کیا مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے؟ بہلول نے تلاش کیا، تلاش کر کے بہلول کے پاس پہنچے۔ اے بہلول ایسے کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا کچھ نصیحت کر دیجیے؟ کہا کچھ نصیحت کر دیجیے۔ بہلول نے پوچھا کیا تجھے نصیحت کرنے آتی ہے؟ اب تک کہا تھا بات کرنے آتا ہے، کہا بہلول نے چھڑک دیا۔ دوسرے مرتبے کھانا کھانے آتا ہے، ہاں کہا، بہلول نے چھڑک دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب بہلول نے پوچھا کیا تجھے نصیحت کرنے آتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مجھے کچھ نہیں آتا۔ جناب بہلول نے جواب دیا جسے سب کچھ آتا ہے اسے سکھایا نہیں جاتا، جسے آتا ہے اسے سکھایا نہیں جاتا۔ جنید بغدادی نے کہا حضرت آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں تھا؟ کہ میں نے سن جب تجھ سے پوچھا بات کرنے آتا ہے تو نے کہا سلام کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ کلام کرنا چاہیے، سامنے والے کی سننا چاہیے۔ یہ سب بات میں پہلے یہ دیکھا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہا اے حضرت سے کھانے کا سوال آیا، میں نے تو آپ کو احکامات بتائے کہ بسم اللہ پڑھو، چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے کھاؤ، لوگوں کو آرام سے چباؤ، کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھا جائے۔ جناب بہلول نے کہا بسم اللہ بعد میں، لقمے بعد میں، الحمدللہ بعد میں، پہلے یہ دیکھ غصب میں کھا رہا ہے
پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے حرام پر کون ہے، حرام پر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا جو حرام پہ کھاتا ہے وہ حرام پر ہوتا ہے، جو حلال پہ کھاتا ہے وہ حلال پر ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں کیا نصیحت عزاداری نے ہمیں دی، کتنا بڑا پیغام عزاداری نے ہمیں دیا۔ عزیزوں کربلا کے میدان میں ہو جب آقا سید الشہداء نے سوال کیا کہ مجھے قتل کرنے کا سبب کیا ہے، کہ امام حسین نے ایک ہی بات بیان کی، بتاؤ کہ میں نے سنت نبی کریم کو توڑا ہے، پامال کیا، سب نے ایک طرف کہا واللہ واللہ حسین آپ نے ایسے نہیں کیا، کہ میں نے تم میں سے کسی کا بیٹا قتل کیا، قرآن کی قسم حسین آپ نے ایسا نہیں کیا، کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق قتل کیا؟ ظالم یزیدیوں نے کہا کہ قرآن کی قسم حسین آپ نے ایسا نہیں کیا۔ امام نے روکا، کہا آپ بتاؤ کہ میں نے جب تم میں سے کسی کا حق قتل نہیں کیا تو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے امین آپ کے بابا کی دشمنی میں علی کا حسین کے بعد تھا، جو غالب کل غالب حسن اللہ الغالب امام المتقین علی بن ابی طالب ہے۔ وہ امیر کائنات اس کے حکم میں کربلا۔ امام نے پہلے سوال یہی تو کیا، بتاؤ کیا میں نے حق قتل کیا ہے، تم نے حق قتل کیا ہے؟ عزیزوں یہ عزاداری ہمیں کیا سکھا دی گئی، اور اسی بات کو اس طریقے سے قرآن نے آیتوں میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی نجات دلوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صراط مستقیم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی ضلالت سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی بیداری لانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی اسوۃ الحسنہ کے حامل ہے، اللہ کے نبی اخلاق مکارم الاخلاق کے درجے میں فائز ہے، اللہ کے نبی کردار شناسی کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ بندہ خود کو پہچانے، جب خود کو پہچانے گا تو خود اپنے خدا کو پہچانے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی آئے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے سورہ مبارک محمد میں سورہ مبارک شورى میں اعلان کر دیا خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمثل ہارون من موسیٰ، تم مجھ سے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ سے تھے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہا لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن نے نبی کے بعد کس کے متعلق بیان کیا تو آپ قرآن مجید فرقان حمید میں غور کر کے دیکھو، جو اللہ کہتا ہے میرے بندے تھوڑا غور تو کر لیا تیرا معبود اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کے بعد اعلان کیا انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کہیں پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں زمین پر امام بنا کر بھیج رہا ہوں۔ عزیزوں مگر کیا آپ نے کبھی اس آیت میں غور کیا اللہ نے قرآن مجید میں اگر طہارت کا تذکرہ کرنا تھا تو کہا انما یرید اللہ، ہمارا ارادہ ہے جب کوثر کو عطا کرنے کا وقت آیا انا اعطینا، ہم نے کوثر عطا کیا، شب قدر کا اعلان کرنا ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہمارا ذکر ہے ہم نے نازل کیا۔ یہاں اللہ نے انا کہا یعنی ہم اپنی قدرت کو جمع کر کے کہا کوثر دیا ہم نے، قدر دیا ہم نے، طہارت دی ہم نے، رسالت دی ہم نے، قرآن دی ہم نے، مگر دو مقام ایسے ہیں جس کو اللہ نے ہم نہیں کہا انی کہا میں نے۔ ایک خلافت ہے، ایک امامت ہے، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے اگر ہم کہہ دیتا تو شریک ہو جاتے، میں کہہ کے بتایا جیسے رسول کو بھیجا ایسے ہی خلیفہ کو بھیجوں گا، جیسے رسول کو بھیجا
ویسے ہی خلیفہ کو بھیجوں گا، جیسے امام کو بھیجا ویسے ہی، جیسے رسول کو بھیجا ویسے امام کو بھیجوں گا۔ عزیزوں، خلیفہ اللہ بناتا ہے بندہ نہیں، امام اللہ بناتا ہے بندہ نہیں۔ اور جناب رسالت مارکس کو کیا حکم ہوا؟ میرے حبیب اپنے اقربا کے درمیان اعلان کر دو کہ تم نبی ہو۔ آپ کو یاد ہے روایت کتاب ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طریقے سے کہا میرے حبیب اعلان کر دو وانزل عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کے درمیان کہ تم نبی ہو۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، جسے کافر کہتے ہو نبی نے اسی سے کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر غیر مسلمان ذبیحے کے جانور کو ذبح کرے تو حرام ہو جاتا ہے، محمد جس سے کہہ رہے ہیں کہ اونٹ قربان کرو۔ اب مجھے آگے ابو جہل کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اپنے اقربا کو بلاؤ۔ بنی ہاشم میں سے 40 افراد جمع ہوئے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ پہلے دن آئے، سب کو دعوت دی گئی۔ ابو لہب نے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، سب پلٹ کر جانے لگے۔ رسالت نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کل بھی آ جانا۔ دوسرے دن آئے، سب نے دعوت کھانی۔ ابو لہب نے پھر رکاوٹ ڈالی، جانے لگے، کل آ جانا۔ تیسرے دن آئے، روایت کہتے 3 یا 4 دن، تیسرے دن آئے، خوب کھا لیے، اس لیے کیونکہ بے ایمانوں کا شیوا ہی ہے کہ پیٹ تو بھر لو مگر ہم کو چھوڑو۔ آپ نے غور نہیں کیا، بے ایمانوں کا شیوا ہی ہے، پیٹ بھر لو حق کو چھوڑ دو۔ ان میں ایک ابو ہریرہ بھی تھا جس سے پوچھا گیا آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اگر دسترخوان دیکھنا ہے تو ماویہ کے پاس چلے جاؤ، اگر علم دیکھنا ہے تو چل کے تعلیم بنا جاؤ۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں ان میں بے ایمانی بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا رحمانیت اور شیطانیت ایک دن میں نہیں رہ سکتی۔ اگر شیطان ہو تو وہاں اللہ نہیں، جہاں اللہ ہو وہاں شیطان نہیں۔ اب جناب رسالت مام نے 3 دن ہو گئے، ابو لہب نے کہنے نہ دیا۔ جب ابو لہب نے کچھ نہ کہنے دیا، جانے لگا، 40 افراد اٹھ کر جانے لگے۔ رسالت نے کہہ دیا کل بھی آ جانا۔ اب جب ابو لہب چوتھے دن لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، ان کی باتوں پر نہیں قبول کرنا چاہیے، پلٹ کر جانے لگے، تو وہ کون تھا جس نے فوراً اٹھ کر کہا یا سیدی مولائی، کہا اے میرے سیدی، اے میرے مولائی، آپ کہہ دیجئے جو رب نے آپ کو کہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر کافر ہوتا تو کس اللہ کی قسم کھا رہا ہے؟ جس نے اللہ کہا اللہ یا سیدی مولائی، اے خدا کی قسم میرے سید میرے مولا، تم یا نبی کی، اے میرے نبی کھڑے ہو جائیے۔ کہا اے ابو لہب کیا تم میں سے کسی میں مجال نہیں ہے تو جائے۔ اللہ کے نبی نے فوراً اعلان کیا، سنو اعلان یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بنی ہاشم کے لوگوں فَأَيَّكُمْ یا وزیری فی هذا الامر، جو میری مدد کرے گا، جو سب سے پہلے میری نبوت پر ایمان لائے گا، عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي وَوَصِيِّي فَيَكُونَ، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ اب تم پر لازم ہے کہ اس کی بات پر عمل کرو۔ 40 افراد میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، ایک ننھا سا شہزادہ تھا جس نے کھڑے ہو کر
کہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ ہمارے رسول ہیں، اسی ذات کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے عظمت امیر کائنات پر۔ نعرہ اب سوچ کر دیکھیے کہ اسی ذات کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ عظیم سوچ کر دیکھو، نبی نے کہا کہ سب سے پہلے قبول کرے۔ اب لوگوں نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے کو وسیع بنا دیا، مگر یہ مقام اس مقام پر اتر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ جناب ابو طالب کے جنازے کو لے جانے کے بعد قبر میں اللہ کے نبی نے کہا اے چچا جان کلمہ پڑھ دیجئے، میرے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کان میں کہا جناب ابو طالب کو، مثال کے طور پر اگر میں ایک کمسن بچے کے کان میں جو کہوں دوسرے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے نبی نے جو کان میں کہہ دیا وہ سن لیا، جو سوال آپ کے سامنے ہاتھوں پر اٹھا کر لنکل کراؤنا تعالیٰ علیہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کائنات پر۔ اب سوچ کر دیکھیں عزیزوں، اسی پر اللہ نے حکم دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لے اللہ انہیں ایسی نعمت دیتا ہے جو کسی کو عطا نہیں کرے گا، ان کا شمار محشور انبیاء کے ساتھ کرے گا، ان کا محشور صدیقین کے ساتھ کرے گا، ان کا محشور شہداء صالحین کے ساتھ کرے گا۔ ہاں جس کے ایسے دوست ہو اسے جنت کیسے نہ ملے، جس کے فراری دوست ہو اسے جہنم کیسے نہ ملے۔ مگر کل تک ہماری گفتگو رکی تھی، میں نے انبیاء کے متعلق آپ کے سامنے بتا دیا، صالحین کے تعلق سے بتا دیا، شہداء کے تعلق سے بتا دیا، مگر ایک جس کے ساتھ ہمارا محشور ہوگا وہ صدیقین ہے۔ نوجوانوں بیدار ہو تاکہ بتا دو قرآن نے کس کو صدیق کہا۔ اگر آپ حضرات بیدار ہے تو عظمت اہل بیت پر آواز زبردست کروا کرو۔ اچھا آپ نے کس کے بارے میں سنا وہ صدیق ہے؟ کیا کہنا فلان صدیق اکبر۔ اچھا اگر وہ صدیق اکبر ہے تو میدان کیوں چھوڑ کر بھاگے؟ سوال ہے اگر وہ صدیق اکبر ہے تو عالم کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ صدیق اکبر ہے تو تخت پر بیٹھ کر آیت کیسے بھول گئے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عزیزوں روم کے بادشاہ کے پاس سے قاسم مدینے پہنچا، جانتے ہیں کیا ساتھ بھیجا تھا؟ 100 اونٹ جس پر زکات بھی لادی ہوئی، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور ایک ورق پر 10 سوال لکھ کر دیے۔ جو سچے ہیں نا ان سچے کے بارے میں جان لیں، پھر بتا دوں گا قرآن نے کس کو سچا کہا، پھر مسائل بتا جاؤں گا۔ 10 سوال ورق کے اوپر، بڑے توجہ 10 سوال۔ بادشاہ نے کہا جو 10 میں سے ایک کا جواب دے دے یہ 100 کے 100 ہو اس کے۔ 10 جواب نہیں دینا ہے، ایک ہی جواب دینا ہے۔ مدینے پہنچا، معلوم ہوا اللہ کے نبی کی شہادت ہو گئی۔ پوچھا آپ کون ہے؟ کہ فلان صاحب اپنے آپ کو خلیفہ کہہ کر تخت پر بیٹھ گئے۔ اب ان کے پاس پہنچے، پہنچ کر قاصد نے کہا کہ میں روم کے بادشاہ کا قاصد ہوں، 100 اونٹ لے کر آیا ہوں، زکات لادی ہوئی ہے، سونا چاندی ہے، بادشاہ نے حکم دیا ہے جو 10 سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دے 100 کے 100 اونٹ اس کے۔ اب ان کو لالچ ہو گئی۔ ہمارے یہاں بزرگ کہتے تھے
ندیدے کو مریضہ ملا. ایک کمزور ہے ایک جواب کو دینا ہے فوراً کرو خط لو خط کو لیا بغل میں ایڈوائزر کھڑا ہوا تھا مشیر ایڈوائزر کھڑا ہوا تھا انہوں نے خط اٹھایا کان میں ایڈوائزر نے کہا حضور خط تو سیدھا پکڑ لیجئے وہ لکھا ہے اما جس میں خط بھی پکڑنے نہ آئے وہ صدیق کہاں سے کہا 10 میں سے ایک جواب انہوں نے 10 کے 10 سوال پڑھے ایڈوائزر کو قریب بلا کے کہا کیا ہم میں کوئی ہے جو 10 میں سے ایک جواب دے دے یا آدھے اونٹ دے دوں گا مشیر نے سوالوں کو کہا حضور یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اگر میں نے جواب دیا ہوگا یہ وحی کہہ سکتا ہے جو ممبر نبوی سے اعلان کرے جو پوچھنا ہے پوچھو انہوں نے فوراً قاصد کو بلایا دیکھو بھائی یہ خط پکڑو بیٹھ شرم ڈالا اور وہاں سوال کرنا ابوالحسن کون ہے ابوالحسن کے پاس جانا خط دینا وہ جواب دے دیں گے خبردار یہ نہ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے چور کی داڑھی میں دیکھا اب انہوں نے خط لیا یہ بھی پریشان ہو گیا بھائی کس کی چکر میں پھنس گیا بیت الشرف پہنچا اب اس کے ذہن میں تھا جس کے پاس بھیجے رہے ہیں وہ کیسی کیفیت میں ہوگا کیونکہ آپ دربار میں گئے تھے تخت سجا ہوا تھا درباری بیٹھے ہوئے تھے لوگ حاکم کے سامنے غلام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بیت الشرف میں داخل ہوا کیا دیکھا نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ حاکم نظر آ رہا ہے نہ درباری ہے دربار میں گیا تھا چہروں سے لعنت برس رہی تھی اب فرش والوں کو دیکھا چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اب درمیان میں دیکھا سردار بیٹھا ہوا ہے قریب پہنچ کر کہا سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ یہاں ابوالحسن کون ہے مولا نے مسکرایا کہا اے قوم کے بادشاہ کے قاصد ادھر آ یہ جیسا کہا یہ پریشان ہو کے قدموں میں گر گیا کہا روم کے بادشاہ نے سونٹ بھیجے ہیں سوالوں کا خط بھیجا ہے 10 میں سے ایک جواب دیں گے سونٹ دے دے گا کہا تیرے بادشاہ سے کہہ دے کہ اپنا سونا چاندی اپنے پاس رکھ تم اس کے پاس آیا ہے جو نگاہ ڈال دے تو پہاڑ بھی سونا نہ جائے کہا اپنا سونا اپنے پاس رکھ فوراً خط کو جیب میں رکھا حضور جو بغیر چاندی میرا نام بتا دے اس کا کمال علم کیا ہوگا مولا نے کہا خط اپنے پاس رکھ ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے سزا دی شہزادے ذرا تشریف لائیے امام حسن تشریف لائے روایت کہتی ہے صرف 2.5 سال کی عمر مبارک تھی 2 سال 6 ماہ کی عمر بلایا اب یہ پریشان مولا نے کہا شہزادے کیا بابا اجازت ہے یہ نہیں کہا کہ خط لے کر جواب دے دو نہیں کیا بابا اجازت ہے روم کا قاصد پریشان شہزادے کے سامنے بڑھ گیا خط کو نکال کے دینے کی کوشش کی شہزادے نے کہا خط اپنے پاس رکھ تیرے بادشاہ نے پہلا سوال یہ لکھا ہے دوسرا سوال یہ لکھا ہے تیسرا سوال یہ لکھا ہے چوتھا سوال یہ لکھا ہے 10 کے 10 سوال بتائے خاص کاروں بن گیا شہزادے آپ کو کیسے معلوم تو نہیں جانتا میں اس کا وارث ہوں جس پر وحی نازل ہوتی تھی شہزادے نے جواب دینا شروع کیا سنیے سچے اور جھوٹے کی بات ہے حق اور باطل کی بات ہے شہزادے نے کہا 10 سوالوں میں سے ایک سوال تھا حق اور باطل میں فرق کیا ہے کیا سوال تھا حق اور باطل میں فرق کیا ہے تاریخ کامل میں یہ واقعہ درج ہے مختلف پراگان کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے شہزادے نے کہا سن جاننا چاہتا ہے حق اور باطل میں فرق کیا ہے سننا باطل ہے دیکھنا حق ہے سننا دیکھنے کا محتاج ہے اب عزیزوں مجھے یاد آ رہا ہے
نبی نے سنایا بعد میں، دکھایا پہلے۔ صلوات بننے امت پورا ہوگا۔ پہلے دکھایا، بعد میں منظور تنوع کہا۔ اب عزیز و سچا قرآن نے کس کو کہا ہے؟ صادق کہنا اور ہے، صدیق کہنا اور ہے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، سچے کی معراج کو صدیق کہتے ہیں۔ اب یہ صدیق کون؟ تو تین نبیوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ صدیق ہے۔ سورہ یوسف اٹھاؤ، اللہ نے کہا یوسف ایھا صدیق، یوسف صدیق ہے۔ یوسف نبی تھے، نبوت پہلے کی بعد میں صدیق بنایا۔ کیوں صدیق کہا؟ جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ اللہ ہم سب کا شمار صدیقین کے ساتھ کرے۔ الہی آمین تو کہیے، آواز ہے بس اور میں دعا کی قبول کروں۔ فکر نہ کرو، کوئی ایرا غیرہ ہمارا صدیق نہیں ہوگا۔ بات ہے کہ آخر میں معلوم ہو جائے گا، آیتوں کے آخر میں جناب یوسف کے لیے کہا، آخر پر رحمت تمام، جناب یوسف کے لیے کہا یوسف ایھا صدیق، یوسف صدیق ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا۔ کنواں خالی تھا، مگر جو کنواں خالی ہو جاتا ہے اس کی آخری سطح پر پانی کا کنجر، مجھے نہیں معلوم کیا کیا کہتے ہیں، پانی کی گندگی جم جاتی ہے، اور جہاں پانی کی گندگی جم جائے وہاں حشرات الارض، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سانپ آ جاتے ہیں۔ جب کیڑوں نے جناب یوسف کو کہا کرنے کی کوشش کی، سانپ نے کہا خبردار، یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یوسف ایھا صدیق، یوسف صدیق ہے، یوسف صدیق ہے، سانپ نہیں کھا سکتا۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا ابراہیم ایھا صدیق، ابراہیم صدیق ہے۔ جناب ابراہیم کو بیابان میں سانپوں نے کاٹنے کی کوشش کی، ریگستانی کے سانپ ہوتے ہیں، قرآن میں تفصیلی بات بیان ہے کہ سانپوں نے کاٹنے کی کوشش کی، سردار نکل کر آیا، رک جاؤ، ابراہیم ایھا صدیق، ابراہیم صدیق ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابراہیم صدیق ہے۔ جناب ادریس کے لیے ملا، جناب ادریس پانی میں سے گزر ہو رہا تھا، پانی کے سانپوں نے کوشش کی جناب ادریس کو کاٹ لے، سردار نکل کر آیا، کہا خبردار ادریس صدیق ہے، صدیق کو کاٹا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا۔ شب ہجرت کوئی خواب میں نہیں تھا جس نے کہا تھا مجھے سانپ نے کاٹا ہے، آیا سانپ نہیں تھا، یا وہ صدیق نہیں تھے۔ ہمارے لیے صدیق وہ ہے جسے پتھر پر لٹا دے، اشتہار نکل کر آئے، کاٹنے کی کوشش کرے، ہاتھ میں درمیان سے چیر دے، سانپ نکلے، ہاتھ آئے گا، صدیق اکبر۔ یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ عزیزو جانتے ہو کون ہے صدیق اکبر کے بارے میں؟ بتاؤ۔ اللہ کے وصف میں، نبی، اللہ کے نبی کے وصف میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ من ہو صدیق، یہ صدیق کون ہے؟ نبی نے مسکرایا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، ایک فرشتہ نازل ہوا، فرشتہ اتنا طویل تھا کہ وسعت صدرہ، اس کا سینہ بہت چوڑا تھا،
اس کے سینے پر 3 کلمات لکھے ہوئے تھے. عزیزوں سوچو، نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من ہو صدیق؟ رسول نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو صدیق کون ہے، اللہ کے فرشتے کے سینے پر پڑھ لو معلوم ہو جائے گا. اس فرشتے کا نام تھا محمود. اللہ کے نبی نے پوچھا محمود بتا تیری خلقت کب ہوئی؟ جب جناب آدم کی خلقت سے 12,000 سال پہلے. جناب آدم کی خلقت کے کتنے سال پہلے؟ 12,000 سال پہلے محمود کو خلق کیا. اللہ کے نبی نے اصحاب کے درمیان سے کمزور کو اٹھایا، ذرا پڑھو اس کے سینے پر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی کو اٹھایا جس نے خود اپنے آپ کو صدیق کہا. اسی کو اٹھایا، اگر میں تعجب نہ کرو، اسی کو اٹھایا جس نے بعد میں اپنے آپ کو صدیق کہا. کرو کھڑ کر دیکھو محمود کے سینے پر جائے کھڑا ہوا ہے. سب اصحاب سے کہا دیکھو ان کلمات کو دہرا لینا تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. کہ اللہ کے نبی کا ہوتا لکھا ہوا ہے. پہلا جملہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دوسرا جملہ پڑھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. تیسرا جملہ پڑھا علی صدیق اکبر، علی صدیق اکبر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے اسی لیے کہا تھا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها. اللہ کی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی ایسی آتی ہے نأتی بخیر منها و مثلها. اس سے بہتر یا اس میں ایسا محمد سے بہتر تو کوئی نہیں تھا. اگر محمد صدیق ہے تو کہا علی کے مولا کے صدیق ہے. عزیزو سوچو یہ عظمت وہی بتا سکتا ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا بلکہ وفادار عظیم ہوتا ہے. اگر مولا کائنات کی فضیلت کو کسی نے ظاہر کیا اسے ذات ابو فضل عباس کہتے ہیں. بس عزیزوں میں آخر جملے ذہن تمام. کون ہے عباس؟ آپ نے سنا ہے نا جناب شہزادے باب الحوائج عقاب الفضل عباس بن خالد. جناب عباس نے صفین میں کیسے جنگ لڑی؟ ابو شاہ صاحب نے 4 کے 4 بیٹوں کو بندار سفر کیا. ابو شاہ صاحب پریشان، چاروں طرف سے داد و تحسین ہو رہی ہے. ہاذا حیدر، یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے. جب مولا کائنات کا آتا ہوا دیکھا تھا یہ تو حیدر کہاں سے جس کی شان میں علی قصیدہ پڑھے ہاد قمر بنی ہاشم ہاد اسد الحیدر الکرار. یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ میرا بھی شیر اور فضل عباس ہے. عزیزوں نے باب الحوائج کے متعلق یہ وہ باب الحوائج جس نے کربلا کے میدان میں اپنی وفاداری کو ایسے پیش کیا. اتنا بتاؤ موت کا خوف طاری ہونا اور ہے، موت پر اپنا خوف طاری کرنا اور ہے. جب شبر منور امان نامہ لے کر آیا ہے وفاداری اور علامت ایمانداری یہ تھی. عباس نے امان نامہ لیا، ہاتھوں سے دھویا، چہرے پر مار کر کہا امان نامہ اپنے پاس رکھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے اسلام کو بھی امان دیا ہے. یہ وہ عباس ہے. مگر کبھی آپ نے سوچا اس عباس نے کربلا کے میدان میں صرف ایک سوال کیا تھا. آقا بچے پیاس سے بلک رہے تھے، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزیزوں باب الحوائج کا تعبد اٹھنا ہوئے ہیں. باب الحوائج کا صدقہ ہے اللہ تمام مریضوں کو شفا یابی عطا کر دینا. عزیزوں تعبد دیکھنا، جو اپنی بات ہو باب الحوائج کی بات ہمیں پیش کر دینا. جس نے التماس کی ہے
حسین حیدر صاحب، میر سجاد علی، سید تقی حیدر، جملہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے عزادار اور انتظامیہ اور چند نوجوان لڑکے کچھ مسئلے میں پھنسے ہوئے گئے اور اس عزاداری میں شریک ہوتے گئے، امام بارگاہ میں آتے گئے۔ منتظمین کی خواہش ہے کہ ان کے لیے دعا کرواتی جائے، اللہ ان کی مشکل کو حل فرما دے، باب الحوائج ان کی حاجت کو پوری کر دیے۔ عزیزوں، تمام عزاداروں کی سلامتی، مرجعیت کی سلامتی، وارث امام حسین کے ظہور کے لیے بس عزیزوں جو دعا ہو اپنی حاجت پوری کر لینا۔ عباس نے کیا جملہ کہا، آقا مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے رکاش کر رہے ہیں آقا، 7 محرم کو رات کے کنارے سے خیمے ہٹوائے گئے، میں نے سمجھ کیا مولا عباس کے لے کے سینے پر بچھی لگی، میں نے سمجھ کیا قاسم کو پامال کیا گیا، میں نے سمجھ کیا اب اس نے سوال کا عباس اتنا تو بتا دے جو تو میرے لشکر کا نمبردار ہے، مولا وہ لشکر ہی گیا۔ عزیزوں، امام کا عباس تمہیں اجازت ہے بچوں کے لیے پانی کی زمین فراہم کر دو۔ کہا ہے عباس صبح سے شام ہونے آئی ہے، کیا تم زینب سے ملاقات نہیں کرو گے؟ عباس زینب کے خیمے میں پہنچے، روایت کہتی ہے ایسے نوزانوں ہو کے بیٹھ گئے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا صبح سے شام ہونے آئی ہے اب تک نہیں آئے، اب آئے ہو، اے عباس جواب کیوں نہیں دیتے؟ عباس نے جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ زینب نے نظر کرو کیا، بابا میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چاول کون کھینچے گا؟ آنسو جیسا اے عباس، زینب کا حال بدل رہا ہے۔ عزیزوں سوچ کر دیکھیں، ایک بہن بھائی کو رلا کر رہی ہے، عباس آگے بڑھے، ایک مرتبہ خشک مشکیزے کو لیا، سینے پر سے حوانی، سر پر کوٹ دینا، علم لیا ہے، چھوٹا سا نیزہ لیا، جانے لگے، کیا دیکھا؟ ننھی سی 4 سالہ بچی، اب آگے دامنے کو سامنے ہوئے، اے چچا جس کے ناز اٹھاتے تھے اس سکینہ کا کیا ہو؟ عزیزوں عباس نے سر ہٹا لی، چھوٹا سا نیزہ لیا، مشکل سکینہ عالم میں لگایا، اب عباس چلنے لگے، ساری فوج اشکیاں دوڑ رہی ہے، اے علی کا شیر آیا ہے، حسین کا عباس آیا ہے، اے روایت کہتی ہے گھوڑے سے اتر اتر کر بھاگ کر دوڑ رہے تھے، عباس آگے ہے، عباس آ رہے ہیں، عباس کو آتے کے نائے پہنچے، خشک مشکیزہ لیا، پانی ستر کیا، اب پلکنے لگے۔ عزیزوں روایت کے بتے ہے خیمے کے باہر ننھے ننھے بچے خشک گوزے لیے ہوئے، سکینہ کھڑی ہوئی ہے، کہتے چچا ہے تمہاری اللہ ہے، علم آگے بڑھا ہے، ایک مرتبہ کیا دیکھا، علم پلٹ لے گیا، علم سے لٹایا گیا، عباس کے شانے شکیہ کے بعد درزو کھایا، عباس سر پاش بار منہ کے بعد علی کے بعد اگر محمد اللہ سے تاکبر اپکر مغزینوں کے مسئلہ کے ناظر جہنم تمام دستانوں میں رمت ہونے والا ہے۔ اے عزیزوں سوچو کیا بچوں کی حالت کی عالم پر رکھنے لگا، عباس کے صدر موزم آنا ہوگا، اتنا دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دو اگر کسی نے سنبھلا نہیں جاتا، اے ہاتھوں نے سنبھلا دیتا اللہ نے عباس، اے منہ کے بعد زمین گڑبڑا مولا آنے پر کیا دیکھا، سر پاش بار آنکھ میں تیر جو بیٹھا عباس کا سر خاموش رکھا، عباس چلو اے بچے انتظار کر رہے ہیں، اے عباس
سکینہ انتظار کر رہی ہے آقا میں شرمندہ ہوں میرا آخر یہی چھوڑ دیجئے شاید نے یہ جمعہ کہا میں نے کہا چلی کر گیا بھائی کے سامنے بھائی کا نام نکل گیا بھائی کے سامنے خون بنا لیا بچے دیکھ رہے ہیں غریب ماں تھے سکینہ نے کہا اے بابا میرا چچا سکینہ ابا سر پھٹا ہوا بازو گر گئے سینے کھوڑے ابا مجھ کو ناشا سکینہ